سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ گائیڈڈ راکٹ فتح 2 400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ فتح 2 جدید نیویگیشن سسٹم، منفرد رفتار اور قابل تدبیر خصوصیات سے لیس ہے۔ فتح 2 درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دفاعی نظام میں پاکستان نے ایک اور کامیابی حاصل کی ہے اور فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز ظفر ہاشمی سے۔ جی ظفر بتائیے۔ جی ISPR کے مطابق پاک فوج کی جانب سے آج 400 کلومیٹر رینج پر مشتمل جو ہے فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ اس تجربے کا مقصد لانچ ڈرل اور طریقہ کار میں مہارت حاصل کرنا تھا۔ یہ جو راکٹ ہے یہ اپنا فتح 2 درستگی کے اہداف کو نشانہ بنانے اور کسی بھی میزائل دفاعی نظام کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 2 راکٹ سسٹم کو پاکستان کے آرٹلری ڈویژن میں شامل کیا جا رہا ہے۔ راکٹ سسٹم پاک فوج کی روایتی ہتھیاروں کی رسائی اور اس کی ملکیت کو نمایاں طور پر جو ہے وہ اپ گریڈ کرے گا، اور یہ سسٹم جو ہے یہ جدید ترین جو آلات ہیں ان سے لیس ہے، اور جدید ترین جو نیویگیشن سسٹم ہے منفرد رفتار اور قابل تدبیر خصوصیات سے یہ لیس ہے، اور فتح 2 انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنانے اور کسی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم کو شکست دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کامیابی حاصل کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے۔ ظفر ہاشمی آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سینیٹر فاضل باورا یہ کہتے ہیں کہ اداروں کی مداخلت کے ثبوت اور شواہد لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شواہد نہیں ہیں تو پھر مسائل ہوں گے۔ ایک پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جاتا ہے، کسی پر الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ اب اگر کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال بنا لیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ 1 سال پہلے کوئی چیزیں ہوئیں، 1 سال بعد یاد آ گئی، چلیں جی یاد آ گئی، تو سر اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی، کوئی مداخلت کی، اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے تو بھائی شواہد دینا۔ آپ نے بتایا یہ بھی زبانی ہے اور رائٹنگ میں نہیں ہے، تو پھر تو مسئلہ ہے۔ اگر لیجسلیٹر کسی دوسری دوری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا اصول، تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر، اس سیاستدان کو آپ دوسری سٹیزن شپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں، تو پھر جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوال ہے نا۔ آپ کے لیے شراب حلال ہے، ہمارے لیے شراب حرام ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پگڑیاں اچھالی میری، اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال، ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے۔ پیار کریں گے، ڈبل پیار دیں گے۔ ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں، بند کریں۔ اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا۔ اور یہاں بیٹھ کے ان پہ تمسخر، کیچڑ، الزامات اور جھوٹ اور فریب، ہر چیز میں ان کو انوالو نہ کریں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان محاذرائی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ صوبے کی دونوں بڑی شخصیات کے درمیان جنگ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد تک جا پہنچی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کی انیکسی گورنر سے خالی کروا لی اور ان کے آنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی محاذ آرائی ذاتی لڑائی تک پہنچ گئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کے کے پی ہاؤس اسلام آباد آنے پر پابندی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے کے پی ہاؤس کی انیکسی خالی کرا لی۔ وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں گورنر کی انیکسی کا سامان باہر پھینکوا دیا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر خیبر پختونخوا کی انیکسی خالی کرائی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 3 روز سے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں۔ صوبے کے تمام تر معاملات بھی کے پی ہاؤس اسلام آباد سے چلائے جا رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں گورنر کے لیے مختص بلاک ختم کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ خیبر پختونخوا کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں کیا گیا تھا۔ وزراء اور ممبران اسمبلی کے لیے رہائش کا مسئلہ تھا۔ گورنر فی الحال سندھ ہاؤس میں قیام کا بندوبست کریں۔ گورنر کے اسلام آباد میں کئی گھر ہیں، انہیں رہائش کا مسئلہ نہیں۔ گورنر دل نہ ہاریں، کے پی ہاؤس میں داخلہ بند نہیں کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، ہم تلخی کے بجائے بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ سب آئین پڑھ لیں۔ میں پولیٹیکل پھر اس میں نہیں جانا چاہوں گا تلخی میں،
ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے, ہم ترقی کی طرف نہیں جائیں گے. ہم صوبے کے مرکز اور صوبے کے درمیان تلخیاں پیدا نہیں کریں گے جس سے ہمارے صوبے کی عوام سفر کرے. ہم صوبے کی عوام کو سفر نہیں ہونے دیں. گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ کے درمیان تلخی میں چند روز سے اضافہ نظر آیا ہے. دونوں رہنما ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ایک دوسرے کے سیاسی حریف بھی ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور بلاول بھٹو زرداری اب اظہار خیال کر رہے ہیں کہ صدر زرداری نے کوئی ذاتی بات نہیں کی, کوئی پرسنل بات نہیں کی, نہ سیاسی بات کی. صدر زرداری نے یہ واضح کر دیا کہ وہ وفاق کا نمائندگی کرتے ہوئے, اس ملک کا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو ترجیح دی. جو صدر زرداری نے اپنے خطاب میں یونٹی کی بات کی, ایک ساتھ چلنے کی بات کی, ڈائیلاگ کی بات کی, یہ اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں, اپنے ذاتی کیسز کی وجہ سے نہیں, وہ اس لیے کہ صدر زرداری یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے ہیں, اگر ہم نے پاکستان کے اصل مسائل جیسے غربت, بے روزگاری اور مہنگائی جیسے مسائل, اگر ہم نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے تو بات چیت کے بغیر, ڈائیلاگ کے بغیر, پولیٹیکل پروسیس کے بغیر یہ ناممکن ہوگا. ساتھ ساتھ صدر زرداری نے نہ صرف وفاقی حکومت کو ان معاشی مسائل کا حل نکالنے کا کہا, مگر ساتھ ساتھ جو ایڈوائس ہم اپوزیشن کو دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو منتخب نمائندے اگر سمجھتے ہیں تو ان کا ذمہ داری ہے کہ نہ صرف کہ وہ اپنا ذاتی کیس لڑے, اپنا ذاتی مسائل پہ رونا دھونا کرے, وہ پاکستان کے عوام کے مسائل پہ بھی بات کرے, اور جہاں وہ اپنے ایشوز پہ احتجاج کرنا چاہے وہ ان کا جمہوری حق ہے اور وہ جمہوری انداز سے بے شک احتجاج کرے, لیکن جہاں ان کا فرض ہے بحیثیت منتخب نمائندے کہ وہ عوام کے مسائل پہ نہ صرف بات کرے, حل نکالے, حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کرے کہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں تو حکومت کو یہ تجویز دوں گا اور اپوزیشن کو یہ تجویز دوں گا کہ اپوزیشن کا انپٹ ہونا چاہیے کہ جب پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہا ہے تو بے شک اپوزیشن اپنا ذمہ داری شاید بھول چکے ہیں, مگر ہمارا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یاد دلوائے کہ اگر وہ آج اس ہاؤس کے فاضل ممبرز ہیں, ان کو تنخواہ بھی مل رہا ہے, تو وہ اپنا ذمہ دار, وہ حلال تو تب بنے گا جب وہ اپنا ذمہ داری پورا کرے اور ہاؤس کا ممبر کا کردار ادا کرے اور بجٹ میں بھی مثبت کردار ادا کرے, اس پارلیمان میں بھی مثبت کردار ادا کرے, اور جہاں ان کا ذمہ داری ہے تیسری بار ایک صوبہ چلانے کا وہاں بھی وہ اپنا ذمہ داری ادا کرے. اگر وہ صرف اپنا ہی اپنا روئیں گے, آپ تو وہی کر رہے ہو بھائی جان, میں اگر رونا دھونا نہیں کہوں تو کیا کہوں گا. صدر زرداری کا تقریر تو ایک بہت سا شارٹ اور سویٹ کا تقریر تھا جہاں ایشوز پہ فوکس کیا گیا. 20 منٹ کا تقریباً تقریر تھا. قائد حزب اختلاف کا تو 1 گھنٹہ کا تقریر تھا, اور وہ 1 گھنٹہ کا تقریر میں 90% اپنا رونا دھونا, اپنا ساتھیوں کا رونا دھونا, اپنا بہادر خان صاحب اب تنگ آ چکے ہیں 2-3 مہینے جیل میں گزار کے, اس کا اپنا کیسز کا رونا دھونا 90% اسی پہ تھا جناب اسپیکر. اور جو ان کا ذمہ داری ہے بحیثیت قائد حزب اختلاف کہ اس ملک کے عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے ان کا ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں جہاں حکومت نے کوئی غلطی کی یا ان کا کوئی غلط پالیسی ہے اس کا نہ صرف نشاندہی کرے, مگر ان کا پالیسی یا ان کا کاؤنٹر پالیسی بھی حکومت کو دے دے.